السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ تم لوگ کیوں اللہ کے راستے سے منع کرتے ہو، روکتے ہو؟ من آمنا، اس کو جو ایمان لایا ہے، تبغونہا عوجا، تم تلاشتے ہو، ڈھونڈتے ہو کجی، ٹیڑھا پن، عیب ٹٹولتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور جبکہ تم خود گواہ ہو، تم خود اس کے شاہد ہو، یعنی تم جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جان رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہود و نصارہ کو پھٹکارا ہے، ڈانٹا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ایک غلطی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت بنایا کہ ان کی رہنمائی میں اللہ تک پہنچ سکے اور ان کی مدد سے تمام اہم مقاصد اور مفید علوم حاصل کریں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور مزید یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں پر ایمان لائے تھے، مسلمان تھے، ان کو اللہ کے راستے سے روکنا شروع کر دیا، اللہ کی آیتوں میں تحریف کی، انہیں اصل مفہوم سے پھیرنے کی کوشش کی۔ وہ خود ان جرائم کو تسلیم کرتے تھے، جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ ان کا یہ عمل بہت بڑا کفر ہے جس کی سزا بھی بہت سخت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، دین سے روکا، شریعت سے روکا، ایمان سے روکا، اسلام سے روکا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، تو ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، مزید بڑھا کر عذاب دیں گے اس بدلے میں جو یہ فساد مچاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہاں یہ بتلا کر تنبیہ کر رہا ہے، کیا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جاننے والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال، تمہاری نیتوں اور تمہاری بری تدبیروں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ تمہیں ان کی بہت بری اور خطرناک سزا دے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم شاہد ہو، تم گواہ ہو، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ان فی التوراۃ مکتوبا ان دین اللہ الذی لا يقبل غیرہ الاسلام اذ فیہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم گواہ ہو، تم شاہد ہو کس بات کی؟ کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی تورات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اللہ کی کتاب تورات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، صفات، خصوصیات بیان کر دی گئی تھی۔ یہودی پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یعنی تم شاہد ہو، تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے دائی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء پر اتری اور یہ تم خود پڑھتے ہو، مگر یہودی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور پلس میں دوسری غلطی کیا کی؟ ایمان نہیں لائے، اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکنا شروع کیا۔ ایک کام انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو بھڑکانا شروع کیا، اللہ کے راستے سے روکنا شروع کیا، اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر کے ایمان سے پھیر دیا کہ وہ اسلام قبول ہی نہ کریں، اسلام کے قریب ہی نہ جائیں۔ تو یہ بہت سنگین گناہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ اہل کتاب کا ہے، یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے سے روکے وہ انتہائی دین کا سب سے سنگین قسم کا دشمن ہے، سخت ترین دین کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے سے روکے۔ اللہ کے راستے سے روکے جو توحید کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اگر آدمی اسی کا دشمن ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ نہ اسے دنیا میں عزت ملے گی، نہ آخرت میں عزت ملے گی۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ دیکھیے شیطان دین سے، شریعت سے، اسلام سے، توحید سے، جنت کے راستے سے بھٹکاتا ہے، دور کرتا ہے۔ ابھی یہودی شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ تو شیطان دو طرح ہوتے ہیں، ایک شیطان ہے جو بھٹکاتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، اور دوسرے انسان نما شیطان ہیں جو اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں کیا فرمایا کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں، تمہاری جو تدبیریں ہیں، تمہاری جو چال ہے، تمہارا جو کردار ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رہے اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر سب چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، علماء نے اس کو سلبی صفات میں ذکر کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت جو صفت ثابتہ ہے، جو مسلمہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، یہ کیا ہے؟ ثابت صفت۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ یہ صفات کون سی ہیں؟ یہ سلبی صفات ہیں۔ یہ کون صفات ہیں؟ سلبی صفات ہیں۔ اور یہ سلبی صفات جو ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کمال کی خوبی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ کمال ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے راستے پر مضبوطی سے جم جائیں، اور اللہ رب العالمین کا جو راستہ، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ ہے، اس پر ہم مضبوطی سے مرتے دم تک قائم رہیں، یہودیوں کی روش پر نہ چلیں، یہودیوں کے روش پر نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔